ایسا چمکایا، ایسا چمکایا، ایسا چمکایا کہ عمر فاروق اعظم بنا۔ پھر قرآن نے ایسا چمکایا کہ اللہ کی آیتیں اتارنے سے پہلے اللہ کی طبیعت، اللہ کی منشا کو سمجھنے والا عمر، 17 سے زیادہ موافقات عمر ہیں جو آیت کے اترنے سے پہلے اللہ نے عمر کے دل میں ڈال دیں۔ اور پھر ایسا چمکایا کہ ہوا بھی تابع ہے اور نظام بھی تابع ہے اور زمین بھی تابع ہے اور پانی پر حکومت ہے اور آگ پر حکومت ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، سب پر اللہ نے نظام کی حکومت دی۔ ایران میں لڑائی کر رہی، ایران میں ساریہ بن زنیم سپہ سالار ایران میں، اور حضرت عمر مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ کا، اور صحابہ سامنے ہیں، اور خطبے میں اچانک کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف آ، اونٹ پہ رکھ، پشت پہ لے اور حملہ کر، پشت پہ لے اور حملہ کر، پشت پہ لے اور حملہ کر۔ یہ 3 دفعہ فرمایا اور خطبہ چلا دیا۔ فارغ ہوئے، عبد الرحمن بن عوف کمرے میں آئے اور فرمایا امیر المومنین یہ آج آپ نے کیا کہا؟ خطبے کے بیچ میں ساریہ کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا کہ اچانک ایران کا میدان میرے سامنے کھلا اور میں نے دیکھا کہ ساریہ بن زنیم لڑائی میں ہے اور این لڑائی کا ماحول ہے اور یہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں۔ پیچھے ایک پہاڑ ہے، اگر پہاڑ کو اوٹ پہ لیں اور پشت پہ لیں اور دشمن کو سامنے رکھ کر حملہ کریں تو فتح ہو سکتی ہے۔ تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا ساریہ پہاڑ کو لپک، ساریہ پہاڑ کو لپک، ساریہ پہاڑ کو لپک، یہ بے ساختہ نکلا۔ 1 مہینے بعد لشکر آیا اور کارگزاری سنی، احوال سنے تو انہوں نے کہا این جمعہ کا وقت تھا، لڑائی چل رہی تھی، ہم شکست کھا رہے تھے کہ اچانک ہواؤں سے آواز آئی ساریہ پہاڑ کو اوٹ میں لے لے، ساریہ پہاڑ کو اوٹ میں لے لے۔ ہم نے پشت پہ لے کے جو وار کیا اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ ہزاروں کلومیٹر ہوا تابع، ہوا تابع، ہزاروں کلومیٹر دور مصر پانی خشک ہوا پڑا۔ 3 مہینے گزر گئے، عمر بن عاص پریشان کہ سارے مصر کا گزارا نیل پر ہے، پانی نہ چلا تو وہ ہجرت کر جائیں گے، کب تک انتظار کریں؟ موسم بجائی کا جا رہا، فصل نہ ہوئی تو فقر سے مر جائیں گے، اور موسم جا رہا، 3 ماہ انتظار کرتے گزر گئے۔ حضرت عمر کو خط لکھا تو حضرت عمر نے نیل کے نام خط لکھا اما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الواحد القهار يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك۔ عمر تمہیں حکم دیتا ہے اگر تو اللہ کے امر سے چلتا ہے تو چل، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، تیری ضرورت کوئی نہیں۔ اور اللہ سے ہم کہتے ہیں اپنی مخلوق کو جاری فرما دے۔ رات کو خط ڈالا اور صبح نیل 16 ہاتھ چڑھ کے بہ رہا تھا۔ پانی پہ حکومت کیسا قرآن نے چمکایا اور کہاں سے نکالا، کیسا قرآن نے چمکایا کہ آگ نکلی، لاوا، مدینے میں لاوا پھوٹا۔ آپ نے تمیم داری سے کہا اٹھو اس لاوے کو اندر ڈالو، جہاں سے نکلا انہوں نے کہا من انا وما انا، میں کون ہوتا ہوں لاوے کو دھکیلنے والا، میں کہاں سے لاؤں؟ آگ سے بلا کون لڑ سکتا ہے؟ آپ نے کہا چلو میرے ساتھ آؤ، ہاتھ پکڑا لے گئے، کہا ادھر سے تو آ، ادھر سے میں آتا ہوں۔ ہاتھ سے سمیٹنا خود شروع فرمایا تو دیکھ کر تمیم داری بھی ہمت پکڑ گئے، ادھر سے وہ سمیٹ رہے ہیں، ادھر سے یہ سمیٹ رہے ہیں، اور جس غار سے لاوا نکلا تھا وہیں دفن کیا، اور دوبارہ مدینے میں کبھی لاوا نہیں نکلا۔ قرآن نے کہاں سے عمر نکالا؟ یہ عمر قرآن نے چمکایا، قرآن نے چمکایا۔ کتاب انقلاب ہے، کتاب انقلاب ہے، دلوں کو پلٹنے والی کتاب۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، عرب کا معاشرہ، عرب کا معاشرہ، اس کے ایک طرف روم تہذیب یافتہ طاقتور سپر پاور، ایک طرف کسرا سپر پاور، پڑھے لکھے، تجارت معیشت مضبوط، اقتصادیات مضبوط، تعلیم مضبوط، فوج مضبوط اور حکومت مضبوط، نظام مضبوط اور لمبی چوڑی حکومت۔ 3164 سال سے کسرا کا اقتدار چل رہا تھا، 3164 سال سے، اور ٹکر پر ادھر روم
روم ہے، بیچ میں عرب ہے، بیچ میں عرب ہے، یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یہ بیچارے آوارہ ہیں، نہ روم کا علم جانتے ہیں نہ کسرا کا علم جانتے ہیں، اور نہ تہذیب نہ ثقافت نہ حکومت نہ وہاں زراعت، نہ وہاں کارخانہ، نہ وہاں کوئی فیکٹری، نہ وہاں کوئی دریا، نہ وہاں کوئی خوشحالی، نہ وہاں کوئی ہریالی، خالی چٹھیل میدان، اور جیسی زمین ایسے انسان، خالی چٹھیل، پڑھائی بالکل کوئی نہیں۔ رسہ گیری کو علم کہتے تھے، کشتی کر جانا اس کو تعلیم کہتے تھے، جو کشتی کر جائے اور میدان میں آئے اور بچھاڑ دیں یہ تعلیم یافتہ، جو گھوڑ سواری جانتا ہو یہ تعلیم یافتہ، جو رسہ کشی جانتا ہو یہ تعلیم یافتہ۔ ان کے تعلیم یافتہ ہونے کے یہ معیار تھے کہ میدان میں اتر کے دشمن کو گرا دے، یہ تعلیم یافتہ ہے، یہ پڑھا لکھا ہے۔ تو ایسا جاہل، ان پڑھ، بدو گوار معاشرہ، اور کوئی حکومت نہیں، کوئی نظام نہیں، دنیاوی اعتبار سے یہ حالات اور دینی اعتبار سے یہ حالات کہ کوئی نبی نہ آیا۔ ما انذر آباؤہم فہم غافلون، یہ وہ ہیں کہ جن کی طرف کوئی نبی نہیں آیا ہے، اور یہ غفلت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ بحر ظلمات میں ہیں۔ یہاں اللہ کا نبی آیا، اللہ کا نبی آیا، آپ اس قوم کو اٹھانے آئیں، آپ اس قوم کو بدلنے آئیں، آپ اس قوم کو توحید پہ لانے آئیں، اس کا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، ان کے معاملات ٹھیک کرنے، ان کے عقیدے ٹھیک کرنے، ان کے عمل ٹھیک کرنے، ان کے مردوں کو صحیح کرنا ہے، ان کے عورت، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے تاجر، ان کے مزدور، ان کے ملازم، ان کے سیاستدان، ان کے حکمران، ان کے اعلیٰ اور اولیٰ، سارے نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ مسجد نبوی میں ایک ادارہ کھولا، مسجد نبوی میں ایک مدرسہ کھولا۔ انما بعثت معلما، آپ خود استاد بن کر بیٹھے، مسجد میں آپ نے مدرسہ کھولا اور آپ خود وہاں معلم بن کر بیٹھے، آپ معلم بن گئے۔ آپ نے کیا کیا؟ بازار سے صدیق کو لے کر آئے، یہ کپڑے کا تاجر، ادھر سرکاری دفتر سے عمر کو لے کر آئے، یہ سفیر ہے قریش کا، ادھر عثمان غلہ منڈی سے اٹھایا، ان کو یہاں لے کر آئے، ان کو بھی پڑھانا ہے۔ ادھر علی صاحب زادہ ہے، ان کو بھی پڑھانا ہے۔ ادھر خالد جنگوں کا شیر ہے، ان کو بھی پڑھانا ہے۔ ادھر فاطمہ ہے، عائشہ ہے، زینب ہے، رقیہ ہے، ان سب کو بھی پڑھانا ہے۔ ادھر حسن حسین ہیں، ان سب کو بھی پڑھانا ہے۔ ادھر جابر بن عبداللہ، ابو سعید الخدری ہیں، ان سب کو بھی پڑھانا ہے۔ بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی۔ مسجد نبوی میں ایک ادارہ کھلا، ایک ادارہ کھلا، معلم، محتمم، منتظم، اور اس کے مدیر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نصاب کیا تھا؟ نصاب کیا تھا؟ جو آپ نے تاجر کو پڑھایا، جو آپ نے مزدور کو پڑھایا، جو آپ نے عورت کو پڑھایا، جو آپ نے مرد کو پڑھایا، جو آپ نے سیاستدان کو پڑھایا، جو آپ نے حکمران کو پڑھایا، جو آپ نے مالدار کو پڑھایا، جو آپ نے غریب کو پڑھایا، جو آپ نے مزدوری کرنے والے کو پڑھایا، جو آپ نے سیاستدان کو پڑھایا، وہ نصاب کیا تھا؟ وہ نصاب کیا تھا؟ میرے نبی کے مدرسے کا نصاب صرف ایک کتاب تھی جس کا نام قرآن تھا۔